آج پھر پاکستان انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں تعلیمی ادارے بند رہے، اسلام آباد کے اندر اور باہر جانا ممکن نہیں رہا۔ سیاست پستی کا شکار ہو چکی ہے، آئینی ادارے تقسیم نظر آ رہے ہیں، پارلیمان بے معنی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو چکی ہیں۔ صورتحال بہت تیزی سے مار کٹائی، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنما کی ہدایات پر پارٹی قائدین اور ورکرز ڈی چوک پر احتجاج کے لیے پہنچنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے اپنے وزراء اور ریجنل صدور سے کہا ہے کہ ہمیں جتنے دن بھی سڑک پر گزارنے پڑیں ہم گزاریں گے اور واپسی کا کسی صورت تصور بھی نہ کیا جائے۔ ہم ڈی چوک پہنچ کر رہیں گے، آپ لوگ مکمل تیاری کریں کیونکہ یہ ہمارے لیے فائنل راؤنڈ ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو وفاقی وزیر داخلہ خبردار کر چکے ہیں کہ کسی صورت بھی اسلام آباد پر دھاوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی اسلام آباد آئے گا تو ہم سے شکوہ نہ کرے۔ کسی صورت بھی دھاوا اسلام آباد پہ بولنے کی نہ اجازت ہے، نہ ان کو یہ زیب دیتا ہے ایز اے پاکستانی۔ کوئی کہے کہ جی ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا اسلام آباد پہ دھاوا بولنا ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی آئے گا اور جو ہاتھ چڑھے گا اس پہ میں ایڈوانس ان کو بتا رہا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ تحریک انصاف کے احتجاجی پلان کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب پر حملہ آور ہونے سے عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے، قانون ہاتھ میں لینے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ آپ سرکاری ملازمین کا ایک جلوس لے کر آ کر پنجاب کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ مجھے تو الحمدللہ پنجاب کی اور پنجاب کے عوام کی حفاظت اچھی طرح کرنی آتی ہے، تم اپنی فکر کرو۔ اور پھر آپ یہ کیا مذموم حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو کسی بھول میں نہ رہنا، یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف۔ تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک نے اس وقت تیزی پکڑی جب آج سے 3 ہفتے قبل وفاقی حکومت نے عجلت میں عدلیہ سے متعلق 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی کوشش کی، جو مولانا فضل الرحمان کے رضامند نہ ہونے کے بعد مؤخر کر دی گئی۔ البتہ گزشتہ روز صورتحال اس وقت یکسر تبدیل دکھائی دینے لگی جب سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کا فیصلہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف رکن قومی اسمبلی ووٹ دے سکے گا اور رکن اسمبلی کا ووٹ گنا بھی جائے گا۔ پانچ رکنی بینچ نے نظر ثانی کی درخواست متفقہ طور پر منظور کرتے ہوئے 17 مئی 2022 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا۔ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ جج کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ کوئی رکن منحرف ہوا؟ سیاسی جماعتیں یا ارکان اسمبلی کسی جج یا چیف جسٹس کے ماتحت نہیں، سیاسی جماعتیں اپنے سربراہ کے ماتحت ہوتی ہیں، جج تو منتخب نہیں ہوتے۔ کیا کوئی جج حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ آئین کی اس شق سے خوش نہیں؟ چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ جمہوریت ڈیریل ہوتی رہی کیونکہ یہ عدالت غلط اقدامات کی توثیق کرتی رہی۔ 17 مئی 2022 میں 5 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں فیصلہ دیا تھا کہ منحرف رکن کا ووٹ گنا نہیں جائے گا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنے والے پر پابندی عمر بھر کے لیے ہوگی یا کسی خاص مدت کی، اس پر پارلیمنٹ قانون سازی کرے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئینی ترمیم کی راہ میں آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری ممکن ہو چکی ہے۔ کو کی جا رہی ہے کہ پیر کے روز ترمیم منظوری کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر آئندہ 2 روز میں اتحادی جماعتوں اور حزب اختلاف کے ساتھ مشاورت کی جائے گی۔ البتہ مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئینی ترمیم پر کسی صورت حکومت کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ حیرت ہے کہ انہیں آئینی ترمیم کی اتنی عجلت کیوں ہے؟ تحریک انصاف کے قائدین کا بھی کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو 23 اکتوبر سے آگے لے جانے کی صورت میں تحریک انصاف اپنے جلسے اور جلوس مؤخر کر دے گی۔ کیا وجہ ہے؟ حکومت عجلت میں آئینی ترمیم کی خواہش مند کیوں معلوم ہوتی ہے؟ کیا 23 اکتوبر تک آئینی ترمیم کو ملتوی کرنے سے پاکستان بحرانی صورتحال سے بچ سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک بار پھر اراکین پارلیمان کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔